الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے بتوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں درود و سلام کا ہادیہ نثار پیش کریے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا کریمنا صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہیں عورت کے رنگ بے شمار، کبھی پھول کبھی خار، تیرے آنسوؤں کے کتنے ہیں روپ، کبھی شبنم کبھی طوفان کبھی آبشار۔ معزز سامعین، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت کلام بری کے اندر ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر طاقتور بنایا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، زمانے کا مشاہدہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں مرد حاکم رہا ہے اور عورت محکوم رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ سب کے سب مرد تھے، نبوت کا تاج کسی عورت کے سر پہ نہ رکھا۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، عورت مرد کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کو بنایا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہے عورت پر۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کسی غلطی پر ایک تماچا مارا تو حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کر جاتے ہیں، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد حاکم ہے عورتوں پر۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت ناقابل شنید تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، عورتوں کو کوئی نگاہ عزت سے نہیں دیکھتے تھے، عورتوں کو صرف نفسانی خواہش کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لفظ عورت ایک گالی بن چکا تھا، حالت یہاں تک کہ پھیل چکی تھی کہ لوگ بیوہ عورت کو منحوس سمجھتے تھے، بیوہ عورت کے سائے سے لوگ دور بھاگتے تھے، بیوہ عورتوں کو نگاہ حقارت سے دیکھتے تھے۔ لوگوں کی درندگی یہاں تک کہ پہنچ چکی تھی کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کسی لڑکی کا باپ یا بھائی بننا سب سے بڑی گالی سمجھی جاتی تھی، عورتوں کو حالت حیض و نفاس میں اپنے سے دور رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے کے برتن الگ کر دیے جاتے تھے، عورتوں کو ناپاکی اور گندگی کا مجسمہ تصور کرتے تھے، عورتوں سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس دور میں بیوہ عورت اپنی اجڑی ہوئی زندگی کو دوبارہ بسانے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، عورت کو حق حاصل نہیں تھا کہ عورت زبان کھولنے کی اجازت ہی نہ تھی، عورتوں کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا، عورت ایک حقیر مخلوق سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ عورتوں کو ظلم و ستم کا مجسمہ بن چکی تھی۔ اسلام نے مقام عورت کو بلند فرما دیا، اسلام نے مقام عورت کو بلندی تک پہنچا دیا۔
جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی بدولت عورتوں کو اپنا کھویا ہوا مقام مل گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ لڑکیاں اس لیے نہیں پیدا کی جاتی کہ تم ان کو زندہ درد غور کر دو، بلکہ اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ تمہاری ماں بن سکے، وہ تمہاری بہن بن سکے، وہ تمہاری بیٹی بن سکے، وہ تمہاری بہو بن سکے، وہ تمہارے گھر کی زینت بن سکے، وہ تمہارے گھر کی رونق بن سکے۔ لوگوں کو بتا دیا، بلکہ آپ نے بتایا نہیں لوگوں کو، بلکہ 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال بیوہ عورت سے شادی کر کے بیوہ عورت کے مقام کو عروج تک پہنچا کر دکھا دیا۔ بانی اسلام نے اس لوگوں کو سبق دیا کہ عورتوں پہ ظلم نہ ڈھاؤ، وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، قلب و جگر کا سرور ہے، اس کو نگاہ عزت سے دیکھو، کیونکہ وہ تمہارے گھر کی ملکہ ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو درس دیا کہ عورتوں کو منحوس تصور نہ کرو، وہ گھر کی رونق اور برکت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا جو عورت کے حقوق تم پر واجب ہیں ان کو ادا کرو۔ بانی اسلام نے بتایا کہ عورتوں کے ساتھ جانور جیسا سلوک نہ کر دو، ورنہ تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ لفظ عورت کو گالی تصور نہ کرو، لفظ عورت کو عزت سے دیکھو، عورتوں کو عزت دو۔ اسلام دنیا میں پھیلنے کے بعد عورتوں کا مقام عروج میں پہنچ گیا، عورتوں کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ وہ انسان جو اپنے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اب ان کو آنکھوں پر بٹھانے لگے ہیں۔ معاشرے میں عورتوں کو اپنے حقوق مل گئے، بیوہ عورتوں کو بھی جینے کا کنارہ مل گیا۔ انسانی زندگی کے ہر گوشے میں عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے جو اس کو حاصل نہیں تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے جو مقام عورتوں کو دیا ہے، جو بلندی عورتوں کو دی ہے، جو عزت عورتوں کو دیا ہے، جو رفعت عورتوں کو دیا ہے، جو حقوق عورتوں کو دیا ہے، نہ آج تک کوئی مذہب دے سکا ہے، نہ قیامت تک دے سکے گا۔ میں ان بچیوں سے کہوں گا جو کافروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کر رہی ہیں، اور میں ان کے باپ سے بھی کہوں گا، شاید تم نے اپنی بچیوں کو علم دین سے محروم رکھا ہے، تبھی تمہاری بیٹیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ تم نے اپنی بیٹیوں کو اسلام کی تاریخ نہیں بتائی، تم نے اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کا پردہ نہیں بتایا ہے۔ میں ان بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرا پیغام تک جانا چاہیے۔ عزیز سامعین، اسلام نے عورتوں کو بلند مقام عطا کیا، عورتوں کو پھول شمار کیا، عورتوں کو گھر کی ملکہ بنایا، اس کی حفاظت کے لیے قانون مقرر کیا۔ اسلام عورتوں کو درس دیتا ہے کہ تم گھر میں رہو، بے پردہ نہ نکلو، پردہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ تم نازک آئینہ ہو، ہلکی سی چوٹ تمہیں چکنا چور کر سکتی ہے۔ تمہاری عزت و آبرو آئینے کی طرح نازک ہے، ایک مرتبہ شگاف پڑ جانے کے بعد اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ عورتوں، تم پھول ہو، تمہارے لیے گھر چمن ہے، پھول چمن میں ہی اچھا لگتا ہے، پھول چمن میں ہی زیب دیتا ہے، اگر پھول چمن سے باہر ہو جائے تو مرجھانے لگتا ہے۔ اسلام عورتوں کی حفاظت کے لیے پردے کا حکم دیتا ہے، اسلام نے عورتوں کی حفاظت کے لیے پردے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو پردے میں رہنے کی تاکید کی ہے۔ قرآن و حدیث میں پردے کی تاکید آئی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مقام کو سمجھے، پردے کا خاص طور پر اہتمام کریں، پردے میں رہ کر خاص طور پر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اسلام کا حکم مانے، اسلام سے ان کا کھویا ہوا مقام مل گیا، اسی میں ان کے لیے دونوں جہان کی بھلائی ہے۔ آج جو بچیاں اسلام پر الزام لگاتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ اسلام ہمیں پردے میں رہ کر قید کر دینا چاہتا ہے، میں ان تعلیم یافتہ عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں
جو اسلام پہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام انہیں پردے میں رہ کر قید کرنا چاہتا ہے، میں ان تعلیم یافتہ عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم الزام کس پر لگا رہی ہو؟ اسلام پر نہیں بلکہ اپنے محسن پہ لگا رہی ہو۔ اسلام کا احسان عورتوں پر اتنا زیادہ ہے کہ قیامت تک اس کا بدلہ کلمہ و زبان سے نہیں ادا کیا جا سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈگری یافتہ عورتوں سے، تمہاری آزادی کہاں گئی تھی جب تمہارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اونچی سوسائٹی اور ترقی یافتہ عورتوں سے، اس وقت کہاں گئی تھی تمہاری ترقی جب تم زندہ دفن کر دی جاتی تھی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سند یافتہ عورتوں سے کہ کہاں گئے تھے تمہارے حقوق جب تم کو نجاست کا مجسمہ تصور کیا جاتا تھا؟ حیض و نفاس میں تمہارے برتن الگ کر دیے جاتے تھے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے تو لفظ عورت آج بھی گالی سمجھا جاتا۔ اگر تم اسلام پر الزام لگا رہی ہو تو تم احسان فراموش ہو، اپنے محسن پر الزام لگا رہی ہو۔ اگر تم اسی طرح الزام اسلام پر لگاتی رہو گی تو آنے والی نسلیں تمہیں احسان فراموش کے نام سے یاد کریں گی۔ مجیب الرحمان یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، اے عورتوں، تمہاری عزت و آبرو کی بقا پردے کے ہی پیچھے ہے۔ اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو پردے میں رہو۔ اگر اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے تمہارے فائدے کے لیے، اگر اسلام نے چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا ہے تو تمہارے فائدے کے لیے، اگر اسلام جانتا ہے کہ عورت ایک نازک آئینہ ہے اسے پتھر سے بچانا ہوگا، اسلام جانتا ہے کہ عورت ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے اسے بارود سے بچانا ہوگا، عورت ایک مہکتا ہوا گلاب ہے اسے بھوروں سے بچانا ہوگا، اسلام جانتا ہے کہ عورت ایک سفید چادر ہے اسے داغ دھبے سے بچانا ہوگا، اس لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے کہ عورت پردے میں رہ کر ہی محفوظ ہو سکتی ہے۔